کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اس کا عادی بنایا تھا، اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، کہ جب کوئی بھی گھبراہٹ اور پریشانی کی بات پیش آ جائے تو مسجد کے علاوہ اور کوئی جڑنے جمع ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ کوئی بات پیش آئے تو تم پہلے یقین کرو کہ اللہ کی طرف سے پیش آئی ہے، جب اللہ کی طرف سے پیش آئی ہے تو پھر اللہ کے گھر میں آنا چاہیے۔ اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ تم نے اپنے ہر مسئلے کو مسجد میں لے کر آؤ۔ یہ بات عمومی طور پر سب جانتے تھے کہ ہر مسئلے کے حل کا تعلق مسجد سے ہے، ہر مسئلے کا حل کا تعلق مسجد سے ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ مسجد کے علاوہ کسی شعبے میں کسی مسئلے کو لے جانا اللہ کے غیر کی طرف لے جانا ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی بھی شعبے میں کسی مسئلے کو لے جانا وہ اللہ کے غیر کی طرف لے جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے، ہاں دوا دارو بھی ہے، علاج بھی ہے، ہسپتال بھی ہیں، لیکن سوال اس بات کا ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ تم نے کسی حال کے آنے پر مقدم کس چیز کو کیا؟ جس کو تم نے مقدم کیا اس پر تمہارا ایمان ہے، اس کو تم نے مقدم کیا اس پر تمہارا ایمان ہے۔ جسی کو تم نے مقدم کر دیا اس پر تمہارا ایمان ہے، اور جسی کو تم نے پیچھے کر دیا وہ تمہارے نزدیک غیر یقینی ہے۔ اگر تم نے سب کو مقدم کیا ہے تو تمہارا عمل پر یقین نہیں ہے، اور اگر تم نے عمل کو مقدم کر دیا ہے تو سب پر تمہارا یقین نہیں ہے۔ بہت بڑھیا بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر یہ کیسے پتہ چلے؟ ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں، تو پھر ہم مومن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں تو ہم مومن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ بہت آسان جواب ہے اس زمانے میں جو لوگ اس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ اسباب کے اختیار کرنے والا مومن ہے یا نہیں، اور اسباب اختیار کرنے والے کے اندر توکل ہے یا نہیں۔ بہت آسان جواب ہے۔ وہ صرف یہ دیکھ لے کہ جب کوئی حال پیش آیا تو اس حال کے پیش آنے پر پہلا خیال عمل کی طرف اور پہلا قدم عمل کی طرف اٹھا یا نہیں۔ اگر پہلا خیال عمل کا آیا اور پہلا قدم اٹھا ہے عمل کی طرف، پھر تو یہ ایمان والا ہے، اس کا یقین اعمال پر ہے۔ اور اگر اس کا پہلا قدم اٹھتا ہے سبب کی طرف، پہلا قدم اور پہلا خیال آتا ہے سبب کا، تو بس سمجھ لو کہ اس کے دل اور دماغ پر اللہ کے غیر کا یقین چھایا ہوا ہے۔ سیدھی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بلا سے مقابلے کے لیے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ تم سیدھے اپنے مسئلے کو لے کر مسجد آ جانا، مسئلے کو لے کر سیدھے مسجد آ جانا۔ جو ہی تم مسئلے کو لے کر مسجد میں آؤ گے نا، اللہ تعالی فوراً تمہارے کام میں لگ جائیں گے۔ میرا بندہ میرے گھر آیا ہے مسئلے کو لے کر۔ یہ تو زمانے کے احمقوں کا خیال ہے کہ مسجدیں چھوڑ دو تاکہ عذاب ٹل جاوے۔ حدیث تو کہہ رہی ہے مسجدوں کو آباد کر لو تاکہ عذاب ٹل جاوے، تم کہہ رہے مسجدوں کو تالے لگا دو تاکہ عذاب ٹل جاوے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں مزید، مسجدوں کو چھوڑنے والے اللہ کے عذاب کو مزید دعوت دے رہے ہیں۔ جس یقین کے بگڑنے سے حالات بگڑے ہیں، جن اعمال کے بگڑنے سے حالات بگڑے ہیں، یہ مزید حالات کو بگاڑنے کا تمہیں مشورہ دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، سامنے کے دروازے پر صحابی آئے، عرض کیا کہ بارشیں بند ہیں، جانور مر رہے ہیں، زمینیں سوکھ رہی ہیں، کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کر دیجیے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ سارا آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ اگلے جمعہ تک سورج نظر نہیں آیا، مسلسل ایک ہفتہ بارش۔
مسلسل 1 ہفتہ بارش، اگلے جمعہ تک سورج نہیں نکلا۔ اگلے جمعہ جب ضرورت پوری ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئی اور کھیتیاں اچھی طرح سیراب ہو گئیں، صحابی آئے اگلے جمعہ میں، عرض کیا کہ بارش بند کرا دیجئے، پانی کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ ہاں، جیسا کوئی کنٹرول روم ہوتا ہے نا، کیا جی ہاں یہاں آ کے کرا لو، پہلے قحط سالی تھی تو آ گئے تھے، اب پانی بھر گیا ہے، ضرورت پوری ہو گئی ہے، بند کرو۔ سوچئے نا، اس زمانے کے بددین اور اس زمانے کے اللہ کے غیر کی شکلوں سے اثر لینے والوں کا خیال یہ ہے کہ مسیح میں جمع نہ ہونا ورنہ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ ارے تم مسیح میں جمع ہوگے، تم میں سے ہر 2 کے درمیان ایک فرشتہ ہوگا، تم میں سے ہر 2 کے درمیان ایک فرشتہ ہوگا۔ تم یوں کہو گے کہ نہیں ہم میں سے ہر 2 کے درمیان بیماری ہوگی، وہ اللہ کہہ رہے نہیں، تم میں سے ہر 2 کے درمیان ایک فرشتہ ہوگا، ہر 2 کے درمیان ایک فرشتہ ہوگا۔ تمہیں ڈاکٹر یہ کہیں گے نہیں ہر 2 کے درمیان بیماری ہوگی۔ میں کل سوچ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ نماز چھوڑ کر بازار میں جائیں گے، شیاطین کے پروں میں رہیں گے، ان کی آپس میں کتنی اس کا اٹھا دو یہاں سے، یہ جائیں گے بازار میں فرشتوں کے یا شیطانوں کے پروں میں رہیں گے، کتنی بیماریاں منتقل ہوں گی، زنا کی بیماریاں، آنکھوں کے غلط استعمال کی بیماریاں، لایانی باتوں کی بیماریاں، کتنی بیماریاں منتقل ہوں گی، کتنی بیماریاں منتقل ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے، رات ہی میں کہہ رہا تھا بچوں سے، میں نے کہا دیکھو تو صحیح، حدیث میں فرمایا کہ جو 5 مرتبہ مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی شخص کے اس کے مسجد و گھر کے درمیان ایک صاف پانی کی نہر ہو جی، اور وہ اس میں سے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، آپ کیا فرما رہے؟ حل یبقى من درنه شیء، کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ جائے گا؟ بدن پر میل باقی رہ جائے گا؟ 5 مرتبہ جو ایک صاف اور گہری نہر کے اندر 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ جائے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ جو آدمی 5 مرتبہ وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، میں تو حیران ہوں ان بے عقل ڈاکٹروں کی باتوں سے۔ ایک طرف تو یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ دھو تاکہ بیماری منتقل نہ ہو، ہاتھ دھو بیماری منتقل نہ ہو، اور 5 وقت نماز کے لیے جب آدمی کامل وضو کرے گا، کیا کرے گا؟ کامل وضو کرے گا، ہاتھ پہنچے تک نہیں کوہنی تک دھوے گا، ہاتھ پہنچے تک نہیں بلکہ کوہنی تک دھوے گا۔ یہ تو 1 مرتبہ ہاتھ دھونے کو کہیں گے، اللہ 5 مرتبہ ہاتھ دھونے کو کہہ رہا ہے، کم سے کم 5 مرتبہ ہاتھ دھونا۔ اور یوں بھی مومن کے پاس جو ہتھیار ہے، وہ ہتھیار سب سے بڑا ہتھیار مومن کے پاس باوضو رہنا ہے۔ بڑا ہتھیار مومن کے پاس جانتے ہیں آپ کہ باوضو آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار باندھے ہوتا ہے، مسلح ہتھیار بندھا ہوا، ہر وقت دشمن کے مقابلے پر اس کے بعد ہتھیار تیار ہے۔ کیوں؟ کہ باوضو ہے۔ کیا ہے؟ باوضو، جی ہاں۔ خود ہی یہ کہتے ہیں ہاتھ دھو، اور خود ہی یہ کہتے ہیں کہ ہاں مسجد نہ آؤ نماز کے لیے کہ بیماری منتقل ہوگی۔ ارے عجیب بات ہے، جو آدمی کامل وضو کر کے آ رہا ہے نماز کے لیے، اسے بیماری کیسے منتقل ہو جائے گی؟ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو بیماری منتقل نہ ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں نماز ساتھ نہ پڑھنا بیماری منتقل ہوگی۔ جی ہاں، جب مسلمان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کو اعمال میں ناکامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔
آدمی گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے. جو گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر اس کو اعمال میں ناکامیاں نظر آنے لگتی ہیں. یہ گمراہی کی سب سے بدترین شکل ہے. یہ گمراہی کی سب سے بدترین شکل ہے کہ اعمال میں نقصان نظر آنے لگے. اور یہ ہدایت کی سب سے عمدہ شکل ہے کہ اسباب میں ناکامیاں نظر آنے لگیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. یہ ہدایت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے کہ اسباب میں ناکامیاں اور گناہوں میں ہلاکتیں نظر آنے لگیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے. یہ ہدایت کا راستہ ہے. اور کسی بھی عمل میں اگرچہ وہ عمل سنت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ عمل سنت ہی کیوں نہ ہو، لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر حضور علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک مخلصین اللہ والے دنیا میں جتنے بھی خیر کے کام کریں، دنیا میں جتنے بھی خیر کے کام کریں اور جتنے بھی رفاہی کام لوگوں کو راحت پہنچانے کے، مسجدیں بنوائیں، کنویں کھدوائیں، یتیم خانے تعمیر کرائیں، زوایا بنوائیں، خانقاہیں تعمیر کرائیں، علماء نے لکھا ہے کہ ان سب مخلصین کے قیامت تک ان سارے خیر کے کاموں کے اندر وہ انوارات نہیں ہیں جو نور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کے لائن کی سنت میں ہے. یہ لکھا علماء نے. سمجھے؟ مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق. مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق. اس میں لکھا ہے سنت اور بدعت کے فرق میں، کہ سنت میں اور بدعت میں کیا فرق ہے. اگرچہ وہ بہت اچھی بدعت کیوں نہ ہو، ہاں بھائی اچھے کام ہیں، یہ اچھے کام ہیں. اچھا کام ہونا الگ چیز ہے. اچھا کام ہونا الگ چیز ہے. آپ کنواں کھدوا دیں محلے کے لیے، لوگ اسے پانی لیں. آپ یتیم خانہ بنوا دیں، یتیم بچے اس میں پلیں، ٹھیک ہے، خیر کے کام سے انکار نہیں ہے، خیر کے کام ہے. لیکن سنت کیا؟ سنت جس کو آپ نے خود کیا، وہ سنت عمل جس کو آپ نے خود کیا، اس سنت کے صرف بیت الخلاء میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے جسم سے جو عمل ثابت ہوا ہے اور ظاہر ہوا ہے، اس کے انوارات قیامت تک مخلصین کے ان سارے خیر کے کاموں سے زیادہ نور لیے ہوئے ہیں. یہ لکھا علماء نے. ہم نے اسی لیے عرض کیا کہ لوگ خیر کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں حصہ لے لینے کو وہ اللہ کے راستے کے خروج اور نقل و حرکت اور دعوت اللہ کا اس کو بدل سمجھ لیتے ہیں. اس پر مجھے حدیث یاد آئی ایک. امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اگر 6000 دینار کسی خیر کے کام میں خرچ کر دوں، کتنے؟ 6000 دینار کسی خیر کے کام میں خرچ کر دوں. بہت سے خیر کے کام ہیں دنیا میں، تو کیا میرے اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کا بدل ہو جائیں گے؟ یہ سوال کیا صحابی نے.
6,000 سونے کی اشرفیاں 6,000 خرچ کر دوں کسی خیر کے کام میں، تو کیا اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکل کر صرف سو رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، صرف سو رہا ہے، یہ سونے والا بھی تیرے 6,000 دینار کے خرچ کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ ہاں، کیونکہ سنت ہے نا، اللہ کے راستے میں پھرنا سنت ہے۔ جی ہاں، آپ کا اپنا بذات خود کیا ہوا عمل ہے، تو یہ تو بڑی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینا۔ میں تو عرض کر رہا کہ استنجے کی لائن کی سنت کے بھی انوارات تمام خیر کے کاموں سے زیادہ اپنے اندر نور لیے ہوئے ہیں، کیونکہ جو عمل آپ سے زیادہ ثابت ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے عرض کیا ہے کہ ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عادی بنایا تھا کہ اپنے مسائل کو لے کر مسجد میں آؤ۔ جب کسی بھی آنے والے عذاب کا دفاع محض مادی شکل سے کیا جائے گا تو مادی اسباب اعمال میں رکاوٹ بنیں گے، مادی اسباب اعمال میں رکاوٹ بنیں گے۔ جب بھی کسی عذاب کا مقابلہ مادی اسباب سے کیا جائے گا تو مادی اسباب وہ اعمال میں رکاوٹ بنیں گے۔ اگر آپ محض ڈاکٹروں کی ہدایات اور محض سائنس اور محض ظاہری نظام کو آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو فرائض سے اور یہ آپ کو سنتوں سے اور یہ آپ کو بے شمار اعمال سے روک دیں گے، یہ کہہ کر کہ یہ موقع ان اعمال کے کرنے کا نہیں ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ تم پر جو بھی حال آئے تم اس حال کا حل تلاش کرنا مسجد میں آ کر۔ اس لیے مسجد کو تمام نقشوں سے خالی رکھا گیا، مسجد کو تمام نقشوں سے خالی رکھا گیا۔ سن 9 ہجری تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا، سن 9 ہجری تک مسجد میں چراغ نہیں تھا۔ سن 9 ہجری تک اسلام پھیل چکا تھا ملکوں میں بھی اور باہر جماعتیں جانے لگی تھی، لیکن مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا۔ چراغ ایک ایسی ضرورت ہے جو بہت سی عبادات اور مدینہ جیسا سانپ بچھوؤں کا علاقہ، کثیر الحوام علاقہ کہلاتا ہے، کہ جس میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو بہت ہوتے تھے، لیکن مدینہ میں مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا۔ اسی اندھیرے میں سارے کام ہوتے تھے۔ سنو تو صحیح، 9 سال ہجرت کے بعد گزر گئے، تب حضرت تمیم داری نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ اس کے عادی تھے کہ جو بھی حال آئے اس حال کا مقابلہ اعمال مسجد سے کیا جائے۔ آگ نکلی جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کی خبر سنتے مسجد پہنچے، ذمہ داری سے کہا تمیم یہ آگ نکلی ہے، اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ ایک آدمی پورے مدینے سے آگ کی وبا کو اور آگ کے عذاب کو ایسا سمیٹ کر لے گئے جیسا بکریوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے ان کے ان کی جگہ پر، ان کے کھلیان میں بکریوں کو سمیٹ لیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے سمیٹ کر لے گئے آگ کو، اور آگ ایسی تابع تھی کہ جس طرف وہ اشارہ کرتے تھے آگ اس طرف چلتی تھی، جس سے اشارہ کرتے تھے آگ اس طرف چلتی تھی۔ اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک خوف میں ڈال کر اعمال سے غافل کرنے اور اعمال سے روکنے کو اس کا بہانہ بنایا، حالانکہ یہ بہانہ تھا عمل کی طرف لانے کا اور غفلت سے نکالنے کا۔ ادھر
دریا نیل کا پانی اتر گیا. ہر سال کا معمول کہ پانی نیچے اتر جاتا تھا. ان کا معمول یہ تھا کہ ایک لڑکی کو خوب زیور پہناتے, خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کسی بھی خاندان سے اٹھا لیتے, اور خاندان والے بھی فخر محسوس کرتے تھے کہ ہماری لڑکی کام آ جائے, اچھا ہے کہ سارے علاقے والوں کو پانی ملے گا اور ثواب ہمیں ملے گا, ثواب ہمیں ملے گا. جی ہاں, لوگ فخر سے ابھی لڑکی پیش کرتے تھے کہ لو بھائی ہماری بچی کو لو دریا میں ڈال دو, تاکہ دریا بھینٹ چڑھے گی لڑکی کی تو پانی اوپر آئے گا. اور تمہارے کو خط لکھا مومنین, ان کا معمول تو یہاں یہ ہے, ان کا معمول تو یہاں یہ ہے کہ دریائے نیل کو چلانے کے لیے یہ ایک جہالت کا عمل یہ کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کو مزین کر کے دریا میں ڈالتے ہیں, اس پر یہ دریا کا پانی اوپر آتا ہے, اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو سارا علاقہ پانی سے پریشان ہوگا. اتنے مرے قحط سالی سے بہتر ہے کہ ایک لڑکی کو پانی میں ڈبو دیا جاوے, ایک لڑکی مر جائے سب کی حیات کا سبب بن جاوے, ایک لڑکی مر جاوے سب کو پانی مل جاوے. لکھا کہ نہیں, اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو مار کر عذاب ہٹایا جائے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب تو انسان کی قیمت نہیں ہے, اب تو لوگ بیماری کو روکنے کے لیے بیمار کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں. بیماری کو روکنے کے لیے بیمار کو ختم کرو, بیماری کو روکنے کے لیے بیمار کو ختم کرو. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مومن کو قتل کرنے پر تمام آسمان کی مخلوق اور تمام زمین کی مخلوق جتنی بھی ہے, اگر یہ سب کے سب صرف ایک فرد کو قتل کرنے میں شریک ہیں, ایک فرد کو قتل کرنے میں شریک ہیں, ساری مخلوق آسمان کی اور ساری مخلوق زمین کی, اگر یہ سب کے سب شریک ہیں کس میں, ایک مومن کو قتل کرنے میں, تو اللہ تعالیٰ اس ساری مخلوق کو جہنم میں ڈالیں گے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے قتل کرنے میں کس کا کتنا حصہ ہے. اس زمانے میں کیونکہ انسان محنت کا میدان نہیں ہے, وہ اتنا بے قیمت ہو گیا کہ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو ختم کرنا آسان ہے اتنا آدمیوں کی جان بچانے کے لیے. جی ہاں, جب آدمی کا دل و دماغ پر جہالت چھا جاتی ہے اور دل سے یقین نکل جاتا ہے اور آدمی وہم کا شکار ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا ہر قدم فرعون کی طرح الٹا ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ان کا معمول یہ ہے, حضرت عمر نے دریا کو خط لکھا. کس کو؟ جی ہاں, مصر والوں کو خط نہیں لکھا کہ وہاں کے لوگوں کو خط لکھتے بھائی ایسا مت کرو, نہیں, بلکہ خط بس دریا کو لکھا براہ راست. نہ وہ پڑھنے کے قابل ہے نہ وہ عمل کرنے کے قابل ہے, وہ تو پانی ہے, اسے کیا معلوم کہ خط میں کیا ہے. جی ہاں, خط لکھا دریا کے نام براہ راست. اگر تیرا چلنا اپنی مرضی سے ہے تو ایک قطرہ بہ کر دکھلا, اور اگر تیرا چلنا اللہ کے امر سے ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنی عادت ختم کر. میں نے تو ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ ہر مسئلے کو لے کر مسجد سے حل کرایا جاتا تھا, اسی لیے فرمایا احملوا حوائجکم علی المکتوبہ, احملوا حوائجکم علی المکتوبہ, کہ اپنے مسائل کو مؤخر کیا کرو فرض نمازوں تک. اپنے مسائل کو مؤخر کیا کرو فرض نمازوں تک, اپنے مسائل کو مؤخر کیا کرو فرض نمازوں تک. احملوا حوائجکم علی المکتوبہ, اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ حاجت کو مؤخر کرو فرض نماز کے لیے, لوگ حج کو مؤخر کرتے ہیں حکومت کے بدلنے کے انتظار میں, حالات کے بدلنے کے انتظار میں. ابھی
حاجت کا موقع نہیں ہے، فلاں فلاں موقع آئے گا، فلاں فلاں اسباب آئیں گے تبھی حاجت پوری کریں گے۔ تو خود تو صحیح، لوگ تو اپنی حاجت کو مؤخر کرتے ہیں سبب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ منتظر ہیں کہ یہ مجھے عمل پیش کرے اور میں حاجت پوری کروں۔ جی ہاں، یعنی وہ لوگ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں جو فرائض کو مؤخر کر دیں حاجت کے لیے؟ کامیاب تو وہ ہوں گے جو حاجت کو مؤخر کر دیں فرائض کے لیے، اسباب کو مؤخر کر دیں